موضوع حکم میں اخذ کرنا، مثل حکم میں اور ضد حکم میں اخذ کرنا اخذ کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے فرمایا کہ قطع کو نفس موضوع میں اخذ کرنا، مثل موضوع میں اخذ کرنا، ضد موضوع میں اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یا تو دو لازم آتا ہے قطع کو اخذ کرنے کی صورت میں، یا مثلین لازم آتا ہے یا ضدین لازم آتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم قطع کو نفس موضوع میں، مثل موضوع میں اور ضد موضوع میں اخذ نہیں کر سکتے۔ ایک بات اسی کے آخر میں پھر یہ کہا تھا کہ ہاں ہم قطع کو اخذ کر سکتے ہیں نفس موضوع میں، مثل موضوع میں، ضد موضوع میں، اس فرض کے ساتھ کہ حکم واقعی کو ہم فعلی نہ مانیں بلکہ ہم اس کو انشاء کے مقام پہ تصور کریں، یعنی جس کے بارے میں، جس حکم واقعی کے بارے میں مجھے قطع ہو گیا ہے وہ فعلی کے مقام تک نہیں پہنچا ہے بلکہ وہ انشائی کے مقام میں ہے، تو اس صورت میں آپ قطع کو اخذ کر سکتے ہیں نفس موضوع میں، مثل موضوع میں اور ضد موضوع میں۔ اس صورت میں دور بھی لازم نہیں آئے گا، مثلین بھی لازم نہیں آئے گا اور ضدین بھی لازم۔ کیوں؟ کیونکہ جو حکم واقعی ہے وہ مقام انشاء میں ہے اور جو حکم ظاہری ہے وہ مقام فعلی میں ہے، لہذا ان کے درمیان تغیر پایا جاتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں آگا؟ قطع کے بارے میں۔ اما ظن کے بارے میں آ کر کہا کہ ظن میں جو ہے ہم ظن کو اخذ کر سکتے ہیں دو صورتوں میں، اما جو پہلی صورت ہے اس میں ہم اخذ نہیں کر سکتے، یعنی ظن کو ہم اخذ کر سکتے ہیں مثل موضوع میں اور ضد موضوع میں، اما خود نفس موضوع میں اخذ نہیں کر سکتے ہیں۔ نفس موضوع میں اخذ کرنے کی صورت میں وہیں دو لازمات و اشکال لازم آتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اما اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اس کے بعد پھر اشکال تھا، کسی نے اشکال کیا، بابا آپ کی توجہ کرے کہ آپ کی یہ بات صحیح ہے، اس صورت میں صحیح ہے کہ حکم واقعی فعلی نہ ہو، حکم ظاہری فعلی ہو، تو اس صورت میں ہم ظن کو اخذ کر سکتے ہیں مثل موضوع اور ضد موضوع میں۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حکم واقعی بھی فعلی ہے، حکم ظاہری بھی فعلی ہے، تو وہی اشکال جو پہلے ہے سیم ٹو سیم یہاں پر وہی اشکال آئے گا، کیونکہ حکم واقعی کو بھی ہم فعلی تصور کرتے ہیں اور حکم ظاہری کو بھی ہم فعلی مانتے ہیں، تو یہاں پر بھی مثلین کا جمع ہونا لازم آتا ہے اور یہاں پر ضدین کا جمع ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس صورت میں جیسا کہ بھی آپ جو فرما رہے تھے وہی جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حکم واقعی جو فعلی ہے ہم اس فعلی کو فعلی تام نہیں مانیں گے بلکہ حکم واقعی کو فعلی غیر تام فرق کریں گے، یا جو بعض نے اصطلاح استعمال کیا ہے حکم واقعی فعلی کو تعلیقی فرض کریں گے اور حکم ظاہری کو ہم فعلی تام فرض کریں گے، تو صورت میں بھی یہاں ان کے درمیان کیا ہے؟ تغیر ہو گیا۔ تغیر کی صورت میں پھر اشکال لازم نہیں آئے گا۔ تو پھر یہاں پر اسی اشکال کو دوبارہ دہراتے ہیں، فرماتے کہ یہ جو آپ نے جو ایک توجیہ پیش کی ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو ہے آپ کی جو توجیہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ جس طرح بھی توجیہ کریں لیکن یہ وہاں کیا ہے، اس سے مثلین اور ضدین لازم آتا ہے۔ بات واضح ہوئی نہیں؟ آپ نے جو توجیہ پیش کی ہے یہ توجیہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی ہم نے حکم واقعی کو بھی فعلی مانا ہے اور حکم ظاہری کو بھی فعلی مانا ہے، یعنی حکم واقعی بھی فعلی ہو اور حکم ظاہری بھی فعلی ہو، تو اس صورت میں ظن کا تعلق رکھنا ان چیزوں کے ان دونوں کے ساتھ، اس سے مثلین بھی لازم آتے ہیں اور ضدین بھی لازم آتا ہے، لہذا یہ جو آپ نے توجیہ پیش کی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں ان قلت، اگر آپ اس طریقے سے سوال کریں کہ کیف یمکن ذالک، یہ جو آپ نے توجیہ پیش کی ہے یہ کیسے ممکن ہے، وحل ہوا، یہ جو آپ نے توجیہ پیش کی ہے یہ ہے الا مگر انہ یکون مستلزما لاجتماع المثلین اور الضدین، اس سے بھی وہی اجتماعی مثلین اور ضدین لازم آتا ہے۔ تمام شعراء نے کہا کہ یہ جو اب اشکال ہے یہ کوئی نیا اشکال نہیں ہے، وہی جو پہلے اشکال ہے اسی کو دوبارہ تکرار کر رہے ہیں۔
تعلیقی کی صورت میں بھی اشکال لازم آ جاتا ہے. ہاں یعنی آپ جس طریقے سے بھی توجہ کریں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے گا، یعنی اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین سے لازم آتا ہے. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اصل جو اس کی مزید جو وضاحت ہے، وہ وضاحت انشاءاللہ ہم بعد میں اس کی وضاحت کریں گے، جس کا اصل میں بعد میں موضوع ہے. یعنی وہاں پر موضوع یہ ہے کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں کو ہم کس طریقے سے جمع کریں. بات واضح ہو گئی نا آقا؟ یعنی مثلا در واقع میں نماز جمعہ واجب ہے، در واقع میں نماز جمعہ واجب ہے، اور میں نے امارہ پر عمل کیا تو امارہ کے مطابق بھی نماز جمعہ واجب ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں فعلی ہو گئے، دونوں اجتماع مثلین لازم آ گیا. یعنی در واقع میں خدا کے پاس بھی نماز جمعہ واجب ہے. اب مجھے شک ہے کہ واقع میں نماز جمعہ واجب ہے، نماز ظہر واجب ہے، تو میں نے امارہ کی طرف یا کسی اصل کی طرف رجوع کیا تو اس کے مطابق یعنی نماز جمعہ کے وجوب کو ہی ثابت کیا. تو پس لہذا ظاہراً بھی نماز جمعہ واجب اور واقعاً بھی نماز جمعہ واجب ہو گیا. فرماتے کہ یہ اشکال وہی اشکال ہے جو پہلے گزر گیا، جیسا کہ ابن قیبہ نے اشکال کیا تھا، یہ وہی اشکال ہے جو اس سے پہلے جو ابھی جو اشکال گزر گیا. فرماتے کہ اس کی مزید وضاحت ہم وہاں پر کریں گے، لیکن یہاں پر فرماتے کہ جو ہم نے جواب دیا ہے ان دونوں کے درمیان ایک تغیر پایا جاتا ہے. یعنی حکم واقعی فعلی سے مراد ہم نے حکم واقعی فعلی تام نہیں مانا ہے، بلکہ اس کو تعلیقی مانا ہے، اس کو غیر تام مانا ہے. غیر حکم واقعی حکم واقعی کو فعلی نہ ماننا بلکہ اس کو غیر تام مانا، تعلیقی ماننا. اسی سے ہی فرق ہوتا ہے کس کے درمیان، حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان. فرماتے کہ یہی کافی ہے. کس کے لیے یہی کافی ہے؟ مثلیں لازم نہ آنے کے لیے اور ضدیں لازم نہ آنے کے لیے. فرماتے کہ یہی کافی ہے. دیکھیں قلت، فرماتے کہ میں جواب دوں گا لا باس، کوئی پرواہ نہیں ہے، باجتماع الحکم الواقعی الفعلی، حکم واقعی فعلی کو جمع کرنے کے لیے. دیکھیں بذاک المعنی، ذاک المعنی اس معنی کے ساتھ، ذاک المعنی سے مراد کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، یعنی غیر تام اور تعلیقی. یہ ذہن میں رکھے، یعنی حکم واقعی فعلی ذاک المعنی سے مراد وہ معنی جو ہم نے پہلے لیا تھا. یعنی پہلے لیا سے مراد حکم واقعی فعلی سے مراد غیر تام اور غیر تام اور تعلیقی والا. یعنی جو حکم واقعی فعلی ہے اس سے مراد واقعاً وہ خارج میں فعلی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے آغا؟ فعلی کے قریب ہے، لیکن فعلی کے لیے جو شدت چاہیے اس مقام تک یہ حکم فعلی نہیں پہنچا ہے. فرماتے کہ اس بنا پر حکم واقعی کو ہم فعلی تام نہ مانے بلکہ اس کو غیر تام مانے، اس کو تعلیقی مانے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ لو قطع به یا لو قطع به من باب الاتفاق، اگر اس حکم واقعی فعلی کو جو اس معنی میں تعلیقی کے ساتھ اس کو جو تصور کیا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں قطع ہو تو لتنجزا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ منجز ہو جائے گا. یہ بات پہلے گزر گئی تھی نا. یعنی کیا مطلب؟ نماز جمعہ در واقع میں مولا نے اس کو ابھی تک فعلی نہیں کیا ہے، لیکن وہ فعلی کے قریب پہنچا ہے، فعلی کے قریب پہنچا ہے. تو سابقہ بحث میں بھی یہی بات گزر گئی تھی. اب مجھے قطع ہو گیا کہ نماز جمعہ کیا ہے گا؟ نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ واجب ہے. تو یہ کیا کہا تھا پہلے بھی؟ اس صورت میں یہاں پر یہ نماز جمعہ جو ہے منجز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز سے منجز ہو جائے گی میرے اوپر، یعنی نماز جمعہ واجب ہو جائے گی. ٹھیک، نماز جمعہ واجب ہو جائے گی. تو اب کیا ہوگا جناب؟ ظاہراً نماز جمعہ میرے اوپر واجب ہے، اما در واقع میں یعنی ظاہراً فعلی ہے وہ نماز جمعہ، لیکن در واقع میں وہ فعلی کے مقام تک نہیں پہنچا ہے. بات واضح ہو گئی نہیں؟ دیکھیں اصل میں اس کو اس طریقے سے ملاؤ. لا باس، کوئی پرواہ نہیں، باجتماع الحکم الواقعی
اس کو لا باس کوئی پرواہ نہیں ہے باجتماع حکم الواقعی فعلی حکم واقعی فعلی کو بذاک المعنی جو پہلے معنی کیا ہے اس کے ساتھ جمع کرنے میں، اس حکم واقعی فعلی کو جمع کرنے میں ما حکم آخر ایک اور حکم کے ساتھ فعلی جو کہ فعلی ہے. ایک اور حکم سے مراد کیا؟ حکم ظاہری. ایک اور حکم سے مراد کیا؟ حکم ظاہری. یعنی در واقع میں خدا کے پاس یہ نماز جمعہ خدا نے اب تک فعلی نہیں کیا ہے، اگرچہ فعلی کے قریب ہے، لیکن اب مجھے قطع ہو گیا کہ بابا نہیں، نماز جمعہ واجب ہو گئی ہے، تو ظاہراً اب نماز جمعہ میرے پاس واجب ہوگی، فعلی ہوگی. اما در واقع میں وہ اب فعلی کے مقام تک نہیں پہنچا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب اس طریقے سے ہم جمع کر سکتے ہیں. جب اس طریقے سے جمع کریں گے تو یہاں پر مثلین، اس سے مثلین کا جمع ہونا لازم نہیں آتا ہے. دیکھیں لا باس کوئی پرواہ نہیں ہے باجتماع الحکم الواقعی حکم واقعی کو جمع کرنا الفعلی جو کہ فعلی ہے بذاک المعنی فعلی کا اس معنی کے ساتھ جو پہلے کیا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ حکم واقعی فعلی کو جمع کرنا کس کے ساتھ؟ ما حکم آخر فعلی، ایک اور حکم فعلی کے ساتھ فی مورد ہی اس حکم واقعی کے مورد میں. اب بمقتضى الاصل، یہ جو حکم آخر ہے، یہ حکم آخر وجود میں آتا ہے بمقتضى الاصل، اصل کے تقاضے کے ذریعے سے، او الامارہ یا امارے کے ذریعے سے. یہ جو حکم ظاہری ہے حکم واقعی کے مقابلے میں، جس حکم ظاہری کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں امارہ کے ذریعے سے. مثلا ایک روایت میں آ کر کہا کہ مثلا نماز جمعہ واجب ہے، او دلیل یا کسی دلیل کے ذریعے سے یہ حکم آخر فعلی کیا ہے وجود میں آتا ہے. اخذ فی موضوع الظن، جس کے موضوع میں ظن کو اخذ کیا ہے، بالحکمی بالخصوص خاص طور پر اس حکم میں. یعنی جہاں کہیں پر بھی آپ کو اس حکم کے بارے میں ظن حاصل ہو تو اس کو بجا لانا کیا ہے ضروری ہے. مثلا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، ہمیں شک ہے، تو اب مجھے ظن حاصل ہو گیا کس کے بارے میں؟ مثلا نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں. تو اب میں کیا کروں گا؟ نماز جمعہ پڑھوں گا، نماز جمعہ میں پڑھوں گا. فرماتے ہیں کہ بابا آپ نے تو نماز جمعہ پڑھ لی، اس کو اب نماز جمعہ فعلی ہو گئی. بابا در واقع میں بھی یہ نماز جمعہ فعلی ہے، تو اس وقت کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں بھائی واقعی میں جو فعلی ہے اس سے مراد غیر تام ہے. در واقع میں نماز جمعہ جو فعلی ہے اس سے مراد کیا تعلیقی ہے. علامہ سیاتی من التحقیق، ان قریب اس کی تحقیق آئے گی فی التوفیق بین الحکم الظاہری والواقعی، حکم ظاہری اور حکم واقعی کو جمع کرنے کے بارے میں جو تحقیق ہے وہاں پر اس کی جو تفصیلی بحث ہے وہ آئے گی، کیونکہ یہاں پر بھی حکم ظاہری اور حکم واقعی کی بحث ہو رہی ہے. ہاں یا یہ حکم آخر کیا ہے آغاز ثابت ہوتا ہے دلیل ایسے دلیل کے ذریعے سے اخذ فی موضوع ظن، جس کے موضوع میں ظن کو اخذ کیا ہے خاص طور پر اس حکم کے ساتھ. یعنی جہاں کہیں پر بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو ظن حاصل ہو تو وہاں پر اس ظن پر عمل کرنا ہے. جس طریقے سے قطع حاصل ہونے کی صورت میں آپ قطع کو اخذ کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ ظن پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. جس ظن پر آپ عمل کرتے ہو اس سے حکم ظاہری ثابت ہوتا نہیں ہوتا ہے، اس سے حکم ظاہری ثابت ہوتا ہے. بس حکم ظاہری کو ثابت کرنے کے لیے یا اصل چاہیے یا مثلا امارہ چاہیے یا کسی موضوع کے اندر ظن کو اخذ کیا ہو، یعنی کسی دلیل کے موضوع میں ظن کو اخذ کیا ہو. مثلا جیسے کہ پہلے گزر گئی ہے لو ظننت بوجوب الجمعہ بصلاۃ الجمعہ، اگر نماز جمعہ کے بارے میں آپ کے لیے مثلا ظن حاصل ہو تو فیجب علیک صلاۃ الجمعہ، آپ کے اوپر کیا ہے؟ نماز جمعہ واجب ہے. اب یہ جو نماز جمعہ کا وجوب ہے اس کو آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ اس کے موضوع کے اندر اس ظن کو اخذ کیا ہے. یہاں پر مثلا امارہ کے ذریعے سے نہیں، اصل کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حکم موضوع کے اندر کیا ہے؟ ظن کو اخذ کیا ہے. پھر یہ بات پہلے گزر گئی، وہیں جو قطع میں جو باتیں ہیں وہ یہاں پر بھی آئے گی. دلیل سمرت دلیل امارہ اصل ہے یا دلیل وہ الگ ہے. یعنی ڈائریکٹ آ کر کسی روایت میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، یہ نہیں کہا،
نہ تو آپ نے اصل جاری کر کے نماز جمعہ کے وجوب کو ثابت کیا. مثلا اصل کو جاری کریں گے اس طریقے سے ہو جائے گا. مثلا امام زمانہ کے زمانے یعنی معصوم کے دور میں نماز جمعہ واجب تھی، لہٰذا اب بھی واجب ہے. یہ اصل جاری ہو گیا، یہ اصل جاری ہو گیا. یہ اصل ایک دفعہ امارہ کے ذریعے سے آپ نماز جمعہ کو واجب کرتے ہیں، مطلب ثابت کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ مثلا نماز جمعہ واجب ہے، یہ امارہ کے ذریعے. ایک دفعہ یہ کہا گیا آپ کو نہیں، مقصود نہیں بابا، جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو ظن حاصل ہو آپ اسی کو اخذ کر لیں. بات واضح ہو گئی. تو اس صورت میں اصل اور امارہ سے یہ الگ تیسری چیز ہے. جس طریقے سے قطع کے بارے میں ہے، جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں قطع ہو تو آپ اس کو کیا کرے گا؟ اخذ کرے. یعنی موضوع کے اندر اگر قطع کو اخذ کیا ہو یا ظن کو اخذ کیا ہو تو اس صورت میں یہ اس سے حکم ظاہری ثابت ہوگا، چاہے یہ حکم ظاہری کسی چیز کے وجوب پر دل کرے یا حرمت پر ثابت کرے، حرمت پر دل کرے. ختم. اس کے بعد الامر الخامس بہت ہی آسان ہے. امر خامس یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو قطع ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں، یہ بات جیسے کہ پہلے گزر رہی ہے، مثلا نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں، جس تکلیف کے بارے میں انسان کو قطع حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ انسان اس تکلیف کو بجا لاتا ہے. یعنی مثلا نماز جمعہ واجب ہے، قطع ہو گیا تو نماز جمعہ کیا کرے گا؟ اس کو بجا لائے گا. یہ باتیں پہلے گزر گئی ہے. لیکن یہاں پر اہم موضوع اور بنیادی سوال یہ ہے، انسان اس واجب کو بجا لاتا ہے، اس چیز کو بجا لاتا ہے جس چیز کے بارے میں مکلف کو قطع ہوتا ہے. لیکن آیا ظاہراً عملی میدان میں جس چیز کو مکلف بجا لاتا ہے اسی چیز کے بارے میں قلب کے اندر بھی دل میں بھی اس کو تسلیم کرنا، اس کو قبول کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ مجھے قطع ہو گیا نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں، نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں قطع ہو گیا. اب اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ثمرہ یہاں پر ظاہر ہوگا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہراً اس فعل کو بجا لانے کے علاوہ قلب میں تسلیم کرنا بھی ضروری ہے تو اس صورت میں یہاں پر دو اطاعت صدق آئے گا. انجام دینے کی صورت میں، مخالفت کرنے کی صورت میں دو معصیت اس سے لازم آئے گا. نماز جمعہ کے بارے میں مجھے قطع ہو گیا، قطع ہونے کے بعد میں نماز جمعہ کو بجا بھی نہیں لاتا ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ اس کو میں نے دل سے تسلیم بھی نہیں کیا. تو چونکہ ایک دفعہ یہ کہ دل میں اس کو میں نے تسلیم بھی نہیں کیا، اس وجہ سے گناہ، خارج میں نے بجا نہیں لایا، اس اعتبار سے ایک گناہ. اگر میں خارج میں بجا بھی لاؤں اور ساتھ ساتھ اس کو میں دل سے تسلیم بھی کرتا ہوں تو دو ثواب. اب دو صورتیں. اب تیسری صورت، ایک دفعہ کیا کرتا ہوں، خارج میں بجا لاتا ہوں نماز جمعہ کو، لیکن مجبوری کی حالت میں، یعنی خوشی کے ساتھ میں بجا نہیں لاتا ہوں، لیکن بس چونکہ مولا نے واجب کیا ہے لہٰذا میں نماز جمعہ کو مثلا انجام دیتا ہوں. نماز جمعہ کے بارے میں قطع ہو گیا، نماز جمعہ کو میں بجا لاتا ہوں لیکن دل کے ساتھ میں اس کو کیا ہے، انجام نہیں دیتا ہوں. تو صورت میں کیا ہوگا؟ عمل کے اعتبار سے اطاعت ہے، ثواب ہے، لیکن کیونکہ تسلیم نہیں کیا ہے دل سے، اس اعتبار سے اوپر کیا ہوگا؟ عقاب ہوگا. بس ٹوٹلی سوال یہ ہے کہ عمل خارجی یعنی موافقت عملی کے ساتھ آیا یہاں پر جو اصطلاح استعمال کیا ہے موافقت التزامی بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ موافقت التزامی سے مراد قلب میں، دل میں بھی اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ بات ہو گئی نہیں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ قلب میں بھی تسلیم کرے، یہ ضروری نہیں. یہ دعویٰ ہو گیا. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل وہی وجدان ہے. دلیل کیا ہے؟ وجدان ہے. یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ خارج میں ایک کام جس کے بارے میں مولا نے حکم کیا ہے اسی کو بجا لانے سے اطاعت صدق آتا ہے، اور خارج میں جس کام کے لیے مولا نے امر کیا ہے
اسی کو انجام نہ دینے سے اسی کو پر معصیت سے دکھاتا ہے. پس اطاعت اور معصیت کا دار و مدار اس امر کو خارج میں انجام دینا اور خارج میں انجام نہ دینا ہے. دل میں تسلیم کرنے کی وہاں پر کوئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر موقوف نہیں ہے. بہت ہی آسان ہے. دیکھیں الامر الخامس حل تنجز التکلیف بالقطع. آیا تکلیف بالقطع منجز ہوتا ہے کما یقتضی موافقتہ عملا، جس طریقے سے تکلیف بالقطع کے عملا موافقت کرنے کا تقاضا کرتا ہے. نیز آیا یقتضی موافقتہ التزاما، آیا تکلیف بالقطع کا التزاما بھی موافقت لازمہ. یہ جو موافقت التزاما سے مراد یہ ہے کہ آیا قلب میں بھی اس کو تسلیم کرنا، قلب میں بھی اس کو قبول کرنا، آیا اس کا یہ تنزز بالقطع ہے، یہ اس کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. بات واضح ہوگی نہیں؟ یعنی کسی چیز کے بارے میں قطع ہونے کا تقاضا جس طریقے سے اس کو خارج میں انجام دینا ہے، آیا تکلیف کے بارے میں قطع ہونے کا کیا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اسی فعل کے بارے میں دل میں ہم بالکل اس کو تسلیم بھی کریں. خود کہہ رہا ہے کہ یقتضی تسلیم لہو، آیا اس تکلیف بالقطع کو تسلیم کرنا ہے اعتقادا و انقیادا. یہ سوال ہے. کما هو اللازم، جس طریقے سے ہوا سے مراد یہی تسلیم کرنا اعتقادا اور انقیادا لازم ہے فی الاصول الدینیہ، اصول دینیہ میں، والامور الاعتقادیہ، امور اعتقادیہ میں. قیامت کے اوپر، اسی طریقے سے جزا کے اوپر، ثواب کے اوپر، قبر میں سوال و جواب کے اوپر. مثلا سابقہ انبیاء نے جو کچھ لایا ہے، سابقہ جو انبیاء آئے ہیں، سابقہ جو کتابیں آئی ہیں، جس کو اصول دین کہتے ہیں. اصول دین میں جس طریقے سے ہم اعتقاد رکھتے ہیں اصول دین کے اوپر، اسی طریقے سے جس واجب کو ہم خارج میں بجا لاتے ہیں اس کے اوپر بھی اس طرح کا اعتقاد اور تسلیم ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. بحیث اس طریقے سے کہ کان لہو، اس تکلیف بالقطع کے لیے، امتثالان و طاعتان، اس تکلیف بالقطع کے لیے وہاں پر 2 امتثال اور 2 اطاعت ہے ثابت ہو. احداہما، ان میں سے ایک بحسب القلب والجنان، قلب اور باطن کے ذریعے سے، والاخرى، دوسری جو اطاعت ہے اور دوسرا جو امتثال ہے وہ بحسب العمل بالارکان، ارکان کے ذریعے سے جو عمل ہے اس حساب سے. بات واضح ہے. ایک دفعہ نماز جمعہ کو میں خارج میں بجا لاتا ہوں، یہ عمل بالارکان ہے. ایک دفعہ میں نماز جمعہ کو دل سے قبول کر کے میں انجام دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بحسب القلب ہے، قلب کے اعتبار سے میں اس کو قبول کرتا ہوں. قلب والجنان، جنان وہ تفسیر ہے، وہیں باطن. فرماتے کہ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ فَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، مکلف عقوبت کا مستحق ہوگا کب؟ عَلَىٰ عَدَمِ الْمُوَافِقَةِ التزاماً، التزام کے اعتبار سے موافقت نہ کرنے کی صورت میں. التزام یعنی موافقت التزام سے مراد قلباً قبول نہ کرنے کی صورت میں وہ مستحق عقاب ہوگا. وَلَوْ مَعَ الْمُوَافِقَةِ عَمَلًا، اگرچہ عمل کے اعتبار سے اس نے موافقت کیا ہے، اگرچہ خارج میں اس نے نماز جمعہ کو بجا لایا ہے لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، لہذا وہاں پر مستحق عقاب ہوگا. اولا یقتضی، یہ اسی پر عطف ہے. حل تنجز التکلیف بالقطع یقتضی موافقتہ التزاما اولا یقتضی. اگر تقاضا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ فلا یستحق العقوبۃ علیہ، وہ جو ہے عقوبت کا مستحق نہیں ہوگا علیہ، اسی التزامی کے اوپر، نہیں اسے تکلیف بالقطع کے اوپر. بل انما یستحقها، بلکہ یہ مکلف مستحق عقاب ہوگا علی المخالفت العملیہ، صرف اور صرف مخالفت عملیہ پر. یہ سوال کر رہا ہے کیا ہے؟ آیا یہ جو موافقت التزامی ہے، آیا یہ جو انقیاد قلبی ہے، یہ جو تسلیم قلبی ہے، یہ بھی ضروری ہے جس طریقے سے موافقت عملی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ الحق هو الثانی، حق
ثانی ہے، ثانی سے مراد کیا ہوا؟ عملی ہے، موافقت قلبی اور موافقت التزامی ضروری نہیں ہے۔ دلیل فرماتے کہ وہیں وجدان ہے، حکم عقل ہے، لشہادت الوجدان، چونکہ وجدان شہادت دیتی ہیں، الحاکم، وہ وجدان جو کہ حاکم ہے، فی باب الاطاعت والعصیان، باب اطاعت اور باب عصیان میں وجدان حاکم ہے، بذالک، اسی کے بارے میں، ذالک سے مراد یعنی وہاں پر کیا ہے؟ موافقت عملی ضروری ہے، موافقت التزامی ضروری نہیں ہے۔ وہ استقلال العقل، یہ شہادت ہے، والاستقلال العقل، چونکہ عقل مستقلا حکم لگاتی ہے بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیدہ، عقل مستقلا حکم لگاتی ہے کہ وہ اب جو بجا لاتا ہے امر مولا کو، وہ مستحق نہیں ہے الا المثوبہ، صرف ثواب کا ہی وہ مستحق ہے، دون العقوبہ، عقوبت کا مستحق نہیں ہے۔ مولا نے ایک چیز کے بارے میں امر کیا تو اب نے اس کو بجا لایا، جب بجا لاتا ہے یہاں پر تو یہاں پر ثواب ہی ہے، یعنی اشارہ کر رہا یہاں پر موافقت عملی ہے، یعنی یہ جو یعنی موافقت عملی میں ثواب ہی ثواب ہے، اگرچہ اس نے قلب میں موافقت التزامی کو بجا نہیں لایا ہے۔ خود کہہ رہا ہے وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَسَلِّمًا وَمُلْتَزِمًا بِهِ، اگرچہ یہ جو مکلف ہے وہ جو ہے اس نے قبول نہیں کیا ہے اور اس نے اس کیا ہے تکلیف کو، اس تکلیف کو قلب کے اعتبار سے اس کو ملتزم قرار نہیں دیا ہے، ولم، اسی طریقے سے عطف ہے، ولو لم معتقدا ومنقادا لا، اگرچہ اس نے اس کا اعتقاد نہیں رکھا ہے، ولم منقادا له، اور اس تکلیف کے بارے میں وہ تسلیم خام نہیں ہوا ہے۔ یہ اصطلاحات ہے، باقی مطلب ایک ہی ہے۔ پھر بھی امر مولا کو اس نے خارج میں بجا لایا تو یہاں پر ثواب ہی ملے گا، عقاب نہیں ملے گا۔ فرماتی وَإِن كَانَ، فرماتی کہ ہاں یہ بات ہے کہ دل سے تسلیم نہ کرنا، خوشی کے ساتھ اس فعل کو بجا نہ لانا، اس میں ایک نقص ہے، اس میں ایک نقص ہے۔ اگر مولا کو پتہ چلے تو اس صورت میں مولا کے پاس یہ جو عبد ہے اس کا مقام ایک لحاظ سے گر جاتا ہے، یہ تو ہے، لیکن فرماتے کہ اس طرح اس فعل یعنی اس عمل کے اندر نقص ہونا اور اس کے مقام کا مولا کے پاس ایک حد تک گر جانا، یہ استحقاق عقوبت سے ایک الگ چیز ہے، استحقاق عقوبت سے یہ ایک الگ چیز ہے۔ فرماتے کہ ٹھیک ہے، اس طرح بجا لانا یہ کمال تک نہیں پہنچاتا انسان کو، اس کمال تک نہیں پہنچاتا ہے، لیکن فرماتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو عقاب مل جائے ہیں۔ وَإِن كَانَ ذَلِكَ، ذَلِكَ سے مراد وہیں یعنی انقاد کا نہ ہونا، یعنی اس کو تسلیم نہ کرنا، ملتزم نہ ہونا، یہ یوجب، یہ چیز موجب بنتی ہے تنقیصہ، اس عبد کے تنقیص کا، وَإِنْحِطَاطَ دَرَجَتِهِ، اور وہ جو عبد ہے، عبد کا جو درجہ اس کے کم ہونے کا، لدى سیدی، اپنے مولا کے پاس، یعنی کم ہونا، گر جانا، گر جانا۔ کیوں؟ لعدم اتصافہ، چونکہ اب متصف نہیں ہوا ہے، عبد متصف نہیں ہوا ہے، بما، اس چیز کے ساتھ، یلیق، جو چیز سازگار ہیں، ان یتصف العبد، جس چیز کے ساتھ متصف ہونا عبد کے لیے سزاوار ہے، بھی سے مراد وہی بما ہے، وہ کیا ہے؟ من الاعتقاد باحکام مولاہ، مولا کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں اعتقاد رکھنا، والانقیاد له، اور احکام کے بارے میں تسلیم خم ہونا، یہ سزاوار تھا عبد کے لیے، لہذا ان چیزوں سے عبد متصف نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے مولا کے پاس وہ مقام نہیں ہوگا جو مقام ہونا چاہیے، اور درجے میں کمی آئے گی، لیکن فرماتے ہیں یہ چیزیں وہاں، یہ چیزیں غیر استحقاق العقوبہ، یہ عقوبت کا، یہ عقوبت کا غیر ہے، بالکل، وہذا غیر استحقاق العقوبہ، یہ عقوبت کا، استحقاق عقوبت کا غیر ہے،
جو کہ علی مخالفت لامرہ او نہیہ التزاما، امر مولا اور نہی مولا کی مخالفت کرنے میں التزاماً، جو کہ التزامی ہے، التزاماً سے مراد اعتقادی ہے، اس امر مولا اور نہی مولا کی مخالفت کرنا التزاماً اعتقاداً، اعتقاد کے اعتبار سے ہے، فرماتے کہ یہ جو ہے استحقاق عقوبت کا غیر ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ امر مولا اور نہی مولا کا التزامی طور پر مخالفت ہونا عقوبت کا مستحق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عقوبت کا مستحق نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں، مع موافقت ہی عملاً، ساتھ ساتھ اس نے اپنے عملاً کیا ہے، موافقت کیا ہے، کما لا یخفا، جیسا کہ بات مخفی نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔